کیا قرآن کی گستاخی کرنے والے کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ ایک محترمہ کا کلپ سامنے سے گزرا، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں کہا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور وہ جواب دے رہی تھی ڈاکٹر سبیہ علی کرام صاحب کو، جو بڑا زبردست سٹینڈ اٹھا رہے ہیں اس لڑکے کے خلاف کہ جس نے قرآن کی گستاخی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو سزا دلوا کے چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ضرور سزا ملنی چاہیے اس کو۔ اور وہ محترمہ جو ان کے خلاف ویڈیو بنا رہی ہیں اور قرآن کی یہ آیت پیش کر رہی ہیں، ان کی خدمت میں عرضی یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھیں آپ۔ واقعتاً اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو توبہ کر لیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن سب گناہ، ہر گناہ کی معافی کا طریقہ کیا ایک طرح کا ہی ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے گناہ بندے اور رب کے درمیان میں ہے، چھپ کر گناہ کیے کسی نے، کسی کو نہیں پتا، اب وہ چھپ کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو صرف گناہ معاف نہیں کرتے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن جب گناہ سوشلائز ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے اس ایک گناہ کا، ایک مجرم عدالت کے کٹہرے میں آ گیا ہے، کیا اس وقت بھی اس کو معافی مل سکتی ہے یا نہیں؟ پورا قرآن پڑھے نا۔ ایک چور نے چوری کی ہے، زانی نے زنا کیا، کسی نے ریپ کیا، ڈاکو نے ڈاکہ مارا، اب وہ قانون کے کٹہرے میں آ گیا، پکڑا گیا، عدالت میں پہنچ گیا، اب وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگ لی ہے اللہ سے، کیا دنیا کی سزا سے وہ بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا؟ یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ وہ عدالت کے کٹہرے میں آئیں، قانون ان کو پکڑ لے، قانون کی پکڑ میں آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو ان کی معافی ہے۔ اگر قانون ان کو پکڑ لیں اور عدالت میں وہ پہنچ جائیں تو پھر جو ان کو قانونی شرعی سزا جو بنتی ہے وہ سزا ملے گی، اس سزا سے ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ تب بھی جا کر اگر وہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آخرت کی سزا سے اللہ تعالیٰ چاہیں سچی توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی سزا سے معافی دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے پیغمبر غلطی ہو گئی، اس سے معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا نہیں پتا؟ یہ محترمہ بڑا اسلامی اسکالر بنتی ہیں اور بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کیا نہیں پتا اس واقعے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی حدوں کے بارے میں میرے سامنے آ کر تم سفارش کرتے ہو؟ تو اللہ کی حدود جہاں پہ آ جائے، جب مجرم عدالت کے کٹہرے میں آ جائے، قانون کی پکڑ میں آ جائے، تب کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو معافی دی جائے۔ اور پھر کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اب غلطی تو ہو گئی، اس سے معافی بھی مانگ رہا ہے، پھر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جرائم سے لوگوں کو روکا جائے۔ ایک مجرم کو سزا ملے گی نا، سزا سب کے سامنے اس لیے ہے، اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں سب کے سامنے اس لیے ہے کہ ایک چور چوری کر لے، سب کے سامنے اس کا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ اس معاشرے میں دوسرا چور پیدا نہ ہو۔ زانی زنا کرے، سب کے سامنے اس کو سزا ملے تاکہ دوسرا زانی پیدا نہ ہو۔ ڈاکو ڈاکہ مارنے کے بعد جب پکڑا جائے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو سزا ملے سب کے سامنے تاکہ اس معاشرے میں دوسرا ڈاکو پیدا نہ ہو۔ ایک گستاخ گستاخی کرے، اس کو گستاخی کی سزا ملے سب کے سامنے تاکہ اس معاشرے میں سوشل میڈیا پر دوبارہ کوئی دوسرا گستاخ پیدا نہ ہو سکے۔ سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور پھر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے انجانے میں ہو گیا۔ انجانا کیا ہوتا ہے؟ انجانے میں ہونا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پہچان نہیں، وہ جانتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اس کو نہیں پتا مالک یوم الدین قرآن کی آیت ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، انجانے میں کیا ہے اس نے، اس کے منہ پہ داڑھی رکھی ہے، اس نے سر پہ ٹوپی پہن رہا ہے اور مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کہ اس کو نہیں پتا کہ قرآن کی آیت ہے، اور کس غلیظ گالی کے ساتھ ملا کر اس کو وہ پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا۔ انجانا یہی ہوتا ہے۔